کرتے ہیں اسماعیل. بیٹا کہتا ہے آپ کو جو آگیا ہوئی ہے آپ اس کا پالن کریے اور میں اڈگ رہوں گا, میری فکر نہ کریں. تو وہ جاتے ہیں قربانی دینے کے لیے, پر پھر تبھی چمتکار ہوتا ہے اور اوپر سے ان کو سندیش آتا ہے, تبھی آکاشوانی کی طرح کہا جاتا ہے کہ صرف تمہاری پریکشا لی جا رہی تھی, خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے, خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پریکشا لی جا رہی تھی, کس چیز کی پریکشا؟ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ کہا کہ خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ انہوں نے انوینٹ کیا ہے خود. نہ قرآن میں ایسی آیت ہے کہ خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ حدیث میں ایسے الفاظ ہے کہ خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ورڈز چینج کیے ہیں تاکہ یہ جو بات اور میسج جو دینا چاہتے ہیں اسے کسی طرح سے قرآن میں فٹ کر کے یہ اس بات کو کہنا چاہتے ہیں, اور جو اکیڈمک آنیسٹی کے ٹاپک سے ٹکراتی ہے. یعنی کہ کہیں اگر آپ کسی اسکرپچر کو کوٹ کرتے ہیں تو اسے ویسے ہی کوٹ کرنا چاہیے جیسے کہ دیا ہوا ہے. جب یہ ورڈز خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے کہتے ہیں تو مطلب وہ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جانور کی قربانی بھی نہیں ہے, یہاں پر خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس میں وہ بات فٹ ہو رہی ہے. جی شیخ سرفراز. جی, بلکہ خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں جہاں پر وہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے, اس واقعے کو اگر آپ پڑھ لیں, اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے اس کو پکار لگائی اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین, کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, بے شک ہم اسی طرح سے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین, بے شک یہ بہت کھلی ہوئی اور بہت بڑی آزمائش تھی. آگے اللہ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کو ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر کے اس کے بچے کو چھڑا لیا. اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو چھڑانے کے بدلے میں بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ایک بڑی قربانی اللہ رب العالمین نے فدیے میں دی, یا اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کیا. تو یہ خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہاں؟ قرآن مجید تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے سے اس بچے کو چھڑا لیا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا خون بہانے کا. بچے کا خون نہیں بہانا ہے, لیکن جانور کا خون بہانے کا حکم تو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, اور قرآن کے علاوہ بھی جو آسمانی کتابیں ہیں, گرچہ ان میں بہت کچھ تحریف بھی ہو چکا ہے, لیکن یہ واقعی حیثیت کے ساتھ تو وہاں پہ بھی موجود ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. تو خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بالکل الٹ قرآن مجید میں موجود ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خون بہانے کا حکم دیا گیا, بچے کا نہیں بلکہ اس بچے کے بدلے میں ایک جانور کا. اللہ رب العالمین نے ایک جانور کا, اور اسی جانور کی قربانی کے بدلے میں ہم بھی ان کی رکھنا ہے, اس بارے میں بات بولنی ہے, آپ بولیے. آپ اسلام کے سورسز کو مسکوٹ کرو گے, یہ بات ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یعنی آپ قرآن کو, حدیث کو مسکوٹ کر کے وہاں پہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ہم اس بات کو بالکل آبجیکشن لیتے ہیں اور اس بات کے تعلق سے کہتے ہیں یہ بالکل ڈس آنیسٹی, اکیڈمک ڈس آنیسٹی, جو آج ہم اس ویڈیو میں ثابت کریں گے, جو ہونا نہیں چاہیے تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم ویڈیو آ رہی تھی, اس کے لیے قرآن میں شبد ہے تقوی. تقوی مانے دھارمکتا, دھارمک انوشاسن, آتم سنیم. کہہ رہے اس کی پریکشا لی جا رہی تھی. خون سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں آگے کہانی اس میں یہ ضرور جوڑتی ہے کہ جب وہ مارنے جا رہے تھے تو تبھی وہاں پر ایک بڑا ریم, میڑھا, بھیڑ. تقویٰ کا جو ڈیفینیشن انہوں نے کیا ہے نا, وہ ڈیفینیشن بھی, تقویٰ کو جو ڈیفینیشن یہ کر رہے ہیں, ڈیفینیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. تقویٰ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان میں ایک آڑ بنا دینا. تقوی کا اصل یہ مطلب ہوتا ہے. تقوی کا مطلب دھارمکتا, یا جو یہ معنی بتا رہے ہیں, اصلاً تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا, اپنے آپ کا بچاؤ کرنا. کیسے بچاؤ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے, اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کر کے, اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک کر کے اللہ تعالیٰ کی غضب اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا. یہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں. جی سر, بالکل صحیح. ہاں, اور تقویٰ کا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ حلال اور حرام یہ سمجھنا کہ بھئی جائز اور حلال کے دائرے میں رہنا اور حرام سے بچنا. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ کیا ہم اپنے اوپینین سے طے کریں گے؟ نہیں. ہمارا بنانے والا مالک وہ جانتا ہے کیا صحیح ہے, اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. جیسے انسان کی چاہت ہو سکتا ہے یہ ہوگی کہ میں جھوٹ بولوں, کسی کا مال غلط طریقے سے لوں اور ناجائز کام کروں. تو تقویٰ یہ ہے کہ تم جائز کے دائرے میں رہو, حلال کے دائرے میں رہو, ناجائز چیز سے بچو, نافرمانی سے بچو, یہ تقویٰ ہے. اسی طرح جو جانور کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ جانوروں میں کچھ جانور ہے جو جائز ہے,
کچھ جانور ہے جو جائز ہے، جو اللہ نے کھانے کے لیے ہی بنایا ہے، جس کی اجازت ہے، اور ان جانوروں میں سے کچھ خاص جانور ہے جو قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، اور وہ ہے ٹوٹل 8 جو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ذکر ہے، اور حدیث کے اندر بھی جو باتیں ہمیں تفصیل ملتی ہے۔ تو یہ چیز کے تعلق سے کہنا کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ خون مت بہاؤ، یہ انہوں نے تقویٰ کی خود کی میننگ فٹ کی۔ جو تقویٰ کیا ہے اسلام کے اندر، یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تقویٰ کیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ اصل مقصد قربانی میں یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی پرہیزگاری جو اللہ تک پہنچتی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ میں بہت ساری رانگ چیزیں بھی فٹ تھی۔ آگے دیکھیں بھیڑ تو، اور آگے قرآن کا ہی وقتویہ ہے، بڑا گہرا وقتویہ ہے کہ دیکھو اللہ کو نہ تو ماس سے مطلب ہے اور نہ خون سے مطلب ہے، نہ وہاں تک ماس پہنچنے والا نہ خون پہنچنے والا ہے، وہاں تک تو تمہارا دھارمک بھاؤ پہنچنے والا، بھاؤ ہونا چاہیے۔ اور وہ بھاؤ کیا ہے؟ بھاؤ یہ ہے کہ اگر سچائی مانگے گی تو جو چیز مجھے ویکتگت روپ سے بہت پیاری ہے، جس کے ساتھ میرا سوارتھ جڑا ہوا ہے، جیسے باپ کا موہ، سوارتھ، بھاونائیں، یہ سب بیٹے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں نا، تو بات یہ ہے کہ میں اپنا ویکتگت موہ، سوارتھ، بھاونائیں سب چھوڑنے کو تیار ہو جاؤں گا سچائی کی خاطر، حق کی خاطر۔ ٹھیک ہے جی شک۔ یہ جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں لِيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مطلب اگر یہ ایک اکیڈمک ایمانداری ہوتی ہے نا کہ اگر انہوں نے قرآن کی آیت خود پڑھی ہے کھول کر کے، تو پھر یہ خیانت کر رہے ہیں، یہ بے ایمانی کر رہے ہیں، کیونکہ صرف ایک آیت پہلے اس سے، یعنی یہ جو آیت ہے، یہ آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37 سے پہلے والی جو آیت ہے نا 36، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، ان کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے وَجَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں اللہ رب العالمین نے یہ تمہارے لیے کیوں بنائے ہیں؟ کیونکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں، تو قربانی کے وقت قطار باندھ کر ان پہ خدا کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنے پہلو کے بر گر پڑے، یعنی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ پہلو کے بر گر پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود قربانی کا حکم دے رہے ہیں، یہاں پہ قربانی کی بات ہو رہی ہے، حدی کی جو حج میں جو قربانی ہوتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ جب وہ قربانی کا جانور گر پڑے یعنی جب اس کو ذبح کر دو، فَكُلُوا مِنْهَا، اللہ فرما رہے ہیں اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس میں سے کھلاؤ، کھاؤ بھی، اور کانے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو کھلاؤ بھی، مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے یہ جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے فرما بردار بنا دیے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو آیت کا صرف پہلا حصہ اگر وہ پڑھ لیتے نا، ایک آیت پہلے پڑھ لیتے تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی کہ تو قرآن مجید خود اس آیت میں، اس پورے کانٹیکسٹ میں قرآن مجید خود ان جانوروں کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اونٹ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، اور ان کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کا نام ان پر لو۔ آپ کہتے ہو کہ میں اس کی گردن جب کاٹتا ہوں تو اسی وقت تو جنت پہنچ جاتا ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ بتاؤ، ہو سکتا ہے کیا یہ جانور؟ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جانور جنت پہنچ جائے گا، یہ کون بولتا ہے؟ ہاں، یہ کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے، اور کوئی بہت اگنورنٹ انسان کوئی بات بولتا ہے، آپ وہ لے کر کے آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے ہو۔ جو اگنورنٹ انسان جس کو نہیں نالج ہے، وہ جو بات بولتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی 2 اور 2 5 بھی بول رہا ہے، تو اس کو لے کے ہماری طرف نسبت نہیں کر سکتے، نہ آپ اسلام کی طرف نسبت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسکالر بول رہا ہوتا، کوئی اسلامک کوئی سورس میں یہ بات ہوتی تو پھر بھی کوئی بات تھی، اور یہ بات اوتھینٹک ہے ہی نہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا۔ جان کیوں لی جا رہی ہے؟ جو مالک ہے، جان کیوں لی جا رہی ہے؟ جو مالک ہے وہ کیا جانور کی جان مانگ رہا ہے؟ نہیں، وہ آپ کا دل مانگ رہا ہے۔ اچھا، جانور کی جان کیوں لی جا رہی ہے؟ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے والا بنایا ہے اور کچھ کو کھانے کے لیے بنایا ہے، اور یہ چیز ایک نیچرل سسٹم ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے، اور
जानवर की जान क्यों ली जा रही है, तो ये लोग बताएं कि प्लांट्स की जान क्यों ली जाती है। मतलब प्लांट्स की जो जान लेते हैं, प्लांट्स में भी तो जान होती है। साइंटिफिकली ये बात तो साबित है, मैं आपको बता देता हूं जरा एक मिनट। ये हालांकि मेरी वीडियोस में ये डिटेल में मौजूद है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग है, प्लांट्स भी जिंदा है, और हम सब जानते हैं कि वो पैदा होते हैं, उगते हैं, उनके जरिए रिप्रोडक्शन होता है, यानी उनकी जरिए नेक्स्ट नस्ल आती है, और मरते भी हैं। हाँ, प्लांट्स मरते भी हैं। और ये जो बाज लोग कहते हैं कि प्लांट्स को जैसे दर्द नहीं होता, तो ये बात भी साबित हुई है कि प्लांट्स का एक रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, और जो हमारे जो नर्व सिस्टम होता है जिसके जरिए हम दर्द महसूस करते हैं, तो ऐसा एक नर्वस टाइप का सिस्टम उनके अंदर भी है। ये बात एक कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स में आया है, और जो ये रिपोर्ट आपके सामने है, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें उन्होंने बताया है। तो प्लांट्स भी परसीव कर सकते हैं। अब ये अगर कहे कोई भी जीवित चीज को नहीं मार सकते, कोई भी जीवित चीज, तो प्लांट्स को तो मारना होगा। प्लांट्स को मारे बगैर आप कैसे चलेंगे? तो ये कहना कि जानवरों की को कैसे मार सकते हैं, ये बात गलत है, और हम मानते हैं कि कुछ को खाने के लिए बनाया गया है। अब चलो हम टॉपिक पे आ रहे हैं, यानी टॉपिक ये होना चाहिए था स्टार्टिंग से, जहां वो इस्लामिक सोर्सेज को मिसकोट कर रहे थे। वो सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, ये एक एकेडमिक डिसऑनेस्टी थी, या तो बिल्कुल ग्रॉस मिस इन्फॉर्मेशन, या तो कोई इंसान के पास। साहब आप क्यों करोगे? पहले तो और भी बहुत कुछ होता था जो आपने खुद ही छोड़ दिया। आप क्या नहीं छोड़ना चाहोगे, वो चीज नहीं छोड़ना चाहोगे ना, छोड़ी जा ही नहीं सकती। माने सच्चाई, माने खुदाई, उसको छोड़कर बाकी सब तो वक्त के साथ बदलता रहता है। हम अब सच्चाई की बात आई है, तो हम देखते हैं आचार्य साहब सच्चाई के फॉलो करने में क्या जो मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ फैलाए हैं उन्होंने, क्या उस चीज को एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई थी। सच्चाई के फॉलोअर जब हों तो हमें ये करना चाहिए कि जब मिस इन्फॉर्मेशन गलती हो गई उनसे, तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सही बात बता देना चाहिए, है ना। अब इनका भी इम्तिहान है, जैसे आप प्रीच कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी हम सबको करना चाहिए। जी जी शेख। ये जो बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मुसलमानों ने छोड़ी है, छोड़ी जा सकती है, साहब आप क्यों करोगे? पहले तो और भी बहुत कुछ होता था जो आपने खुद ही छोड़ दिया। ये असल में मुसलमान जिस चीज का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, रसूलुल्लाह जो करते हैं, वो चीज नहीं छोड़ी जा सकती, ना वो छोड़ी गई है अपने इख्तियार के एतबार से कि हमने कोई अल्लाह उसके रसूल ने कोई हुक्म दिया हो और हमने अपने इख्तियार से छोड़ दिया। तो बहुत अच्छा। ऐसी चीजें दीन के अंदर नहीं छोड़ी जा सकती। असल बात तो यही है कि जो इबादतें हैं जिनका कुरान से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हुक्म साबित हो गया, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। असल बात यही है, और ना ये कभी छोड़ा गया है, सिवाय इसके कि कोई इंसान मजबूर है किसी मुल्क में वहाँ के कवानीन के हिसाब से, किसी की अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, किसी के अपने सर्कमटेंसेस के हिसाब से, अगर कोई चीज वो नहीं कर पा रहा है तो वो उसकी मजबूरी है। इख्तियार रहते हुए कोई चीज नहीं छोड़ी जा सकती। ये हमारे दीन का बहुत एसेंशियल पार्ट है, जो इबादत है, तो उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। नहीं चाहिए, वो है सच्चाई। उसको छोड़ करके बाकी सब में तो हमें थोड़ी अपनी सोचना पड़ेगा ना कि हम कर क्या रहे हैं। वैसे ही दुनिया में देखिए, इतना बड़ा ये एक अत्याचार होता है, पाप होता है कि हम अपनी स्वार्थ की खातिर किसी दूसरे बेगुनाह बेजुबान की जान लेते रहते हैं, ठीक है ना। और बकरीद के दिन जो आमतौर पे बाकी 364 दिनों में जो जान, अब ये भी तो एक मतलब, अगर ये सच्चाई कहाँ से ड्राइव करते हैं, अगर ये सच्चाई इस मतलब प्रकृति से और इस कायनात से ड्राइव करते हैं, तो ये कायनात की सच्चाई है कि यहाँ पर एक जानदार अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जानदार की जान लेता है। ये भी तो एक सच्चाई है जो हमारी आंखों के सामने दिख रही है। आप जो फलसफा है अपना, जिसको आप इंसान पर नाफिज करना चाहते हैं, आप दुनिया में नहीं नाफिज कर सकते। ये भी एक सच्चाई है। ये वो सच्चाई है जो हम अपनी आंखों से दिखाई देती है कि यहाँ जंगल में एक जंगली जानवर है और वो अपने स्वार्थ के लिए, जिसको आप नेचर कहते हैं ना, आपके यहाँ सच्चाई बाज मर्तबा नेचर से ही ड्राइव की जाती है। आपके यहाँ सच्चाई को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स नेचर भी है। तो भाई अगर नेचर ही को आप एक सोर्स बनाते हैं सच्चाई को पाने का, तो उस नेचर की सच्चाई यही है कि यहाँ पर बाज जानवर अपनी जिंदगी जारी रखने के लिए दूसरी जानवर की जान लेते हैं। उनका ये सच्चाई है, ये जो सबसे आंखों के सामने दिखने वाली सच्चाई है। तो ये तो नेचर है, ये तो नेचर की सच्चाई है जो आपको बता रही है कि इंसान ही नहीं, दुनिया की दूसरी जानदार भी अपनी जान दूसरे जानवर की जान लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। हम तो कहते हैं कि ये हमारे फायदे के लिए ही पैदा किए गए ना, ये हमारे स्वार्थ के लिए पैदा किए गए। इन जानवरों के पैदा करने का मकसद ही है हमारी जरूरतों को पूरी करना।
اچھا یہ بار بار جو اتیاچار مطلب بہت گھرا والے طریقے سے بول رہے ہیں اتیاچار، میرا تجزیہ ہے انالیسس ہے میرا یہ کہ جتنے بھی اس طرح کی بات کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں بہت سارے صوفی ٹائپ کے لوگ ہوں جن پہ ہم بہت سارا رد کر چکے ہیں، یا دوسرے مذہب میں اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو اس طرح کے اہنسا کی یا اس طرح کے جو ہے رحم دلی کی یا پھر اسی پر بیس کر کے اتیاچار کے الفاظ بولتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا انسانوں پر ظلم کے خلاف چپ رہتے ہیں. یہ کتے کو کھانا کھلائیں گے، یہ کوا کو دانا ڈالیں گے، ہے نا، یہ پرندے کو پانی پلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم بڑے نرم ہیں، لیکن انسانوں کے بارے میں بہت کرور ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں. مطلب ایسا ایک شاعر کا شعر ہے کہ انڈا مچھلی چھو کر جن کو پاپ لگے ان کا سارا ہاتھ لہو میں ڈوبا ہے. یہ ظلم اور مہربانی کا یہ فلسفہ، یہ فلسفی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب انسان پلانٹ کی بات کرتا ہے کہ پلانٹ بھی جیو ہے، اس کو نہیں کاٹو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے. آپ کہتے ہیں جانور کو کاٹنا یا ذبح کرنا ظلم ہے، اتیاچار ہے، یہ آپ کر رہے ہیں بات، لیکن اسی کے اپوزٹ پہ انسان پہ ظلم ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا ہے. ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، ظالم ظلم کی حدیں پار کر رہا ہے لیکن کوئی نہیں بول رہا ہے. لیکن یہاں پہ بھائی صاحب پلانٹ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بھائی چیوٹی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بھائی ساگ سبزی کے قتل کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کے قتل کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ اس طرح کی بات کرنے والوں کو اکثر آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کے قتل پہ خاموش رہتے ہیں. ان پہ کتنا بھی ظلم ہو جائے، کسی بھی طرح کا ظلم ہو جائے، یہ نہیں بول سکتے ہیں، نہیں بول سکتے یہ لوگ. ابھی شام اچھا، ملک اور شام کا اتیاچار جو کی بات. یہ جی جی جی. میں نے کوئی بات بولے بول آشف لیجیے، بھائی. میں جی جی ایک جملہ خالی کہہ دیتا ہوں کہ وہ جی شام میں ابھی جو کوئی آدمی ہے جس کا تذکرہ چل رہا ہے اور وہ شاید مر گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ صوفی ٹائپ کا آدمی تھا، صوفی ٹائپ کا آدمی تھا، بہت رحم اور مہربانی کی بات کرتا تھا، لیکن جو ظلم ہو رہا تھا، جو ظالم ہوا ظلم کو، اس کے خلاف کبھی کچھ نہیں بولتا تھا. تو یہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ الانٹ پلانٹ پہ بات کریں گے، جانوروں پہ بات کریں گے، مگر انسانوں پر کوئی بات نہیں کریں گے. جبکہ یہ ظلم نہیں ہے، یعنی دوسرا پہلو ظلم نہیں جو سرفراز بھائی ابھی بولنے والے ہیں، لیکن جب آپ کرتے ہیں بات تو پھر انسانوں پہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں، یہ ایک دوسرا پہلو ہے. نہیں، اتیاچار کی جو یہ بات بار بار کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جن جانوروں کو مسلمان کھاتے ہیں، جن جانوروں کو عام طور پہ کھایا جاتا ہے، ان کی زندگی عام ان جانوروں سے بہتر ہوتی ہے جن جانوروں کو نہیں کھایا جاتا. مطلب آپ صرف بکرے اور کتے کی مثال دیکھ لیں. آپ جن معاشروں میں بکرے کو کھایا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ زندگی کی ساری سہولتیں ان کو فراہم کی جاتی ہیں. جن گھروں میں بکرا پالا جاتا ہے، کھانے کے لیے پالا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کو، جیسے زید بھائی نے بتایا کہ ان کو ہر طرح کے نقصان سے بچایا جاتا ہے. سردی گرمی برسات میں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے لیے باقاعدہ اناج کا انتظام کیا جا رہا ہے، کھلا بلا کر کے وہ بچے سے بڑا کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح کی سہولتوں کے اور ہر طرح کے نقصان سے ان کو بچایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی، اور اس کے مقابلے میں آپ کتا نہیں کھاتے ہم نا، تو کتے کی زندگی دیکھیں. آپ بکرا کھانا چھوڑ دیں تو بکروں کی زندگی نا کتوں سے بھی بدتر ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں گائے نہیں کھائی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ گاؤں کی زندگی کیسی ہو گئی ہے، پلاسٹک کھا کھا کر کے مر رہی ہیں وہ. آپ مطلب سڑکوں پہ دیکھیں، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کو رہنے کے لیے مناسب مقام نہیں ہے. باقی یہ چھٹی ہوئی گائیں جو انسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، ان کا کھیت کھا کر کے، ان کی جان لے کر کے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، ان سے جو انسانوں کو نقصان پہنچ رہے ہیں. آپ انہی گایوں کی زندگی ان ملکوں میں دیکھیں جہاں ان کو کھایا جاتا ہے، یا ہمارے ملک میں ہی جن ریاستوں میں ان کو کھانے کی اجازت ہے وہاں دیکھیں. آپ پورے ملک میں تو پابندی نہیں ہے نا، بہت سارے ملک میں بہت سارے علاقے جہاں پر قانونی طور پہ اجازت ہے. تو جن جانوروں کو کھایا جاتا ہے ان پر اتیاچار نہیں ہوتا، ان کی زندگی تو بہت بہتر ہوتی ہے ان جانوروں کے مقابلے میں جن کو نہیں کھایا جاتا ہے. اس کو اتیاچار نہیں کہتے. ہاں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ایک جانور کی انسان کے بڑے فائدے کے لیے برداشت کی جاتی ہے. یہ ہمیشہ ایک اصول رہا ہے نا کہ بڑی فائدے کے لیے چھوٹا نقصان بعض مرتبہ برداشت کیا جاتا ہے. تو ہم یہ نہیں کریں کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعض مرتبہ چھوٹی موٹی تکلیفیں بڑے مفادات کے لیے برداشت کی جاتی ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو دنیا کے اندر مل جائیں گی. شکریہ. بہت ضروری، ماشاءاللہ، الحمدللہ. کنٹینیو کرتے ہیں. یہ آج کی بہت ہی انفارمیٹیو سٹریم ہو رہی ہے، اور میں ہماری پوری ٹیم کو ایک الگ ہی یعنی انالیسس ایبلٹیز ان کی سامنے آ رہی ہے، الحمدللہ. کنٹینیو کریں گے. غریبوں کو کھانا دیتا ہوں، تو غریب ماس تھوڑی مانگ رہا ہے، آپ کو غریب کی بھلائی کرنی ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ غریب کو دان دیا جا رہا ہے، اس کو زکوٰۃ اور یہ سب.
गरीब की भलाई करनी है तो गरीब की जो पहली जरूरत है वो कोई मास्क थोड़ी है। आप किसी गरीब से आकर पूछो तो सही उसे सचमुच क्या चाहिए, उसे अपने बच्चे के स्कूल की फीस के पैसे चाहिए, उसको घर में और कुछ काम है वो चाहिए, उसकी बेटी है वो कॉलेज जा रही है पर वो पहुंच नहीं पाती है क्योंकि उसके पास एक साइकिल तक नहीं है, उसे साइकिल खरीद करके दे दो। दान करने का ये क्या तरीका है कि मैं जानवर काटूंगा और उसका मांस दान करूंगा? अरे और कुछ नहीं तो उसके यहाँ पे रुपया रख दो, वो उस रुपए का खुद इस्तेमाल देख लेगा उसको क्या करना है। ठीक है, सवाल सुन लिया आप सबने, अब जवाब सुनते हैं। भाई गरीब तो मांस मांगता है, मतलब प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो हमारे यहाँ आमतौर पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जो दूसरे मजहब के भी, हिंदू मजहब के भी गरीब लोग होते हैं वो मांगते हैं मांस। हम सिर्फ उसको गोश्त देने के कायल हैं और उसको अनाज और दूसरी चीजें देने से मना कर रहे हैं। साल में जब ज़कात अदा की जाती है तो पैसा भी उसको दिया जाता है। तो शरीयत ने तो उसके लिए सारे रास्ते रखे हैं। ज़कात अदा करो तो उसको पैसा दो, कटाई हो तो उसको अनाज दो, ईद उल फितर आए तो उसको अनाज दो, और ईद उल अज़हा है तो उसको गोश्त दो। शरीयत ने तो हर तरह के दास्ते उसके लिए खोल करके रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है शेख। ये मैं बीच में कहना चाहता था, वो मिस हो गया। ये इन्होंने जो नुक्ता उठाया ना कि आपको गरीबों की मदद करना है तो पैसे दे दो, तो देखिए शेख सरफराज ने उसका अच्छा जवाब दिया। गरीबों की मदद पैसे के हिसाब से उसकी दो शक्ल होती है, दो तरीका होता है। एक तो आप किसी को पैसे दे दो, और दूसरा ये कि गरीबों के लिए आप रोजगार का बंदोबस्त कर दो। यानी उनके ऐसे हालात पैदा करो कि वो किसी जरिए से खुद अपनी मेहनत से पैसे कमा सके। तो इन दोनों में फर्क ये होता है ना कि इज्जत के पैसे वो कमा सकते हैं। किसी को खैरात करना, इस्लाम में खैरात के बहुत सारे ऑप्शन है, ज़कात है, सदका खैरात है, बहुत सारी चीजें। लेकिन इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता कि गरीबों को सदका खैरात दो। इस्लाम ऐसे वसाइल भी फराहम करता है और ऐसे हालात भी पैदा करता है कि गरीब आदमी मेहनत मशक्कत करके कमा के इज्जत की रोटी खा सके। तो ये कुर्बानी का जो मसला है, इसमें उनके लिए जो रोजगार के मौके फराहम होते हैं ना, तो वो इज्जत की रोटी, यानी उसके जरिए अच्छे खासे पैसे उनके अपनी मेहनत के आ सकते हैं, उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। गोश्त उनको मिल जाता है, लेकिन इस पूरे सिस्टम के पीछे जो उनको रोजगार के मौके फराहम होते हैं, ये उन्हें इज्जत की रोटी, इज्जत का पैसा नसीब करते हैं। तो इसको ये फरामोश नहीं कर सकते कि इसमें इस एंगल से गरीबों की कोई मदद नहीं हो रही है। जी जी कम से कम जिनको बात समझ